مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف. وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. جو شرف چاہے وہ کر منسوب ان کی ذات سے. جو شرف چاہے وہ کر منسوب ان کی ذات سے. اور ان کی ذات سے عظمت جو چاہے کر وہ ضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے
ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، اور جہاں جہاں اس وقت ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین، یہاں موجود ہمارے تمام حاضرین، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے آڈیو انچارج ان کی پوری ٹیم، ہمارے لائٹنگ انچارج ان کی پوری ٹیم، جمی جب آپریٹر، ہمارے جناب زاہد بھائی، جناب سلیم شریف صاحب، جناب آصف شاہ صاحب، ہمارے کیمرہ مین، اس کے علاوہ ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، لاہور کی پوری ٹیم، اسلام آباد کی پوری ٹیم، اور جو لوگ اس ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے حصہ لے رہے ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں الحمدللہ 16واں روزہ افطار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 17واں روزہ افطار کیا گیا۔ پاکستان میں آج 16 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج اتوار کا دن ہے، مئی کی 10 تاریخ ہے 2020 عیسوی۔ 16 رمضان۔ ناظرین کرام، گو کہ آج بہت سارے ایونٹس ایک ساتھ جمع ہو گئے، لیکن ایک بڑی افسوسناک خبر بھی ساتھ ساتھ ہے۔ میں جب یہاں آیا تو مجھے اس خبر کا پتہ چلا، ہمارے بہت ہی پیارے، اصل میں ہم سب، چونکہ مجھے کہنے دیجیے یہ بات کہ ہم سب مردہ پرست قوم ہیں۔ آج میں آپ سے بات اپنے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب مردہ پرست قوم ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب لوگ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم نے یہی کیا ہے، آج بھی ہم یہی کرنے جا رہے ہیں، میں بھی یہی کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور وہ یہ کہ اطہر شاہ خان صاحب، اطہر شاہ خان جیدی، بہت بڑا آدمی، انتظار فرمائیے ڈرامہ تھا، اس سے ان کو شہرت ملی جیدی، اور رامپور میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے تھے میرے پاس رامپوری چاقو ہے۔ میری ایک دو بار ان سے ملاقات ہوئی تھی آرٹس کونسل میں۔ مزاح نگار، فلم ساز، ڈائریکٹر، ایکٹر، کالم نگار، رائٹر، شاعر، کئی خوبیاں ان میں جمع تھی، اور کیا خوبصورت وہ باتیں کرتے تھے۔ ان کی ایک بڑی پیاری نظم ہے میری مرضی، ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا، اور شدید علیل تھے، اور وہ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آج ہی کے دن امجد صابری بھی چلے گئے تھے، 16واں روزہ تھا، آج امجد صابری کو بھی گئے ہوئے 30واں برس۔ اور اسی طرح سے آج ہی کے دن پلان بنایا تھا 16 رمضان مبارک کو کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیسے مدینے پر حملہ کیا جائے۔ اب مطلب یہ کہ 16واں روزہ تکلیف اور درد کی کچھ یادیں ساتھ رکھتا ہے اپنے، اور وہ اس لیے رکھتا ہے کہ ہمارے اندر ایک عزم مصمم پیدا ہو۔ مگر میں جو بات پہلی آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم سب لوگ ایک مردہ پرست قوم ہیں۔ ہم نے جیدی صاحب کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ایسے اور بھی لوگ چلے جائیں گے دنیا سے پاکستان میں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم گالیاں، بد دعائیں، عجیب عجیب باتیں، اور جب وہ نہیں رہتے تو بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے پیارے تھے، اخلاق بہت اچھے تھے، سب سے محبت کرتے تھے، سب سے پیار کرتے تھے۔ کردار میں چھوٹے ہیں مگر خواب بڑے ہیں، ہم اپنے ہی اعمال سے مشکل میں پڑے ہیں، جانا ہمیں کس سمت ہے اب تک نہ ہوا طے، ایک عمر سے ہم لوگ دو راہے پہ کھڑے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے لیے کیا کہیں۔ آج جیدی صاحب نہیں ہیں،
کل کوئی اور نہیں ہوگا، پرسوں کوئی اور نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں گا، اور بھی کوئی نہیں ہوگا. ہم سب، میں اپنے آپ کو کسی سے ملا نہیں رہا، نہ میں وہ ایک لیجنڈری آدمی ہوں جو جیدی صاحب تھے، لیکن کچھ تو کیا ہوگا میں نے بھی، کچھ تو آپ کو یاد آئے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ زندگی میں، حیات میں لوگوں کی قدر کیوں نہیں کر سکتے. آج جیدی صاحب مسکراتے مسکراتے اس دنیا سے چلے گئے، ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے جاتے ہوئے، ایک نظر ان کو دنیا کی طرف دکھائی جا رہی ہوگی کہ یہ وہ اچھا آدمی تھا جو آپ کو اچھا لگتا تھا. جیدی صاحب یہ اچھا نہیں تھا، یہ تو آپ کی برائیاں کرتا تھا. مقصد کہنے کا یہ کہ میں معاشرے کے اس درد کا عکاسی کر رہا ہوں جو شاید کوئی آج نہ بتائے. سب یہی کہہ رہے ہوں گے بہت اچھے انسان تھے، انتقال میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اچھے انسان تھے تو اچھے انسان کی قدر کیوں نہیں کی. اگر پیارے انسان تھے تو پیارے انسان کو آخری وقت میں کسی نے پوچھا، کسی نے ان کا خیال کیا، کسی نے ان کو سرکاری طور پر پوچھنے کی زحمت گوارا کی. کوئی اسپتال میں کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی گورنر، کوئی منسٹر کوئی عیادت کو گیا، کسی نے خبر گیری کی. ایک انسان اپنی پوری زندگی آپ کو دے دیتا ہے آپ کی چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے، یا اپنی تحریر نگاری سے آپ کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنی فلموں یا اپنی ڈائریکشن سے ایک سمت اور ایک راہ متعین کرنے کے لیے، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان کی وہ شناخت بن جاتا ہے. جیسے کہ معین اختر صاحب تھے. معین اختر صاحب پاکستان تھے، پاکستان معین اختر صاحب. اگر معین اختر کہیں کھڑے ہوتے تھے تو یہ لگتا تھا پاکستان کھڑا ہے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خطہ پہچانا جاتا ہے اور وہ خطے کی عکاسی کرتے، خطے کی تصویر بن جاتے ہیں. ایسے ہی کچھ اطہر شاہ خان صاحب تھے، خطہ پہچانا جاتا تھا. آج اطہر شاہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس یہ ضرور آپ سے کہوں گا، میں اکثر و بیشتر ساحر لدھیانوی کے اشعار میں تو اتنے پڑھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کبھی کبھی تنگ آ جاتے ہیں، لیکن میں یہ پڑھتا رہتا ہوں. اور یہ اشعار میں آج بھی پڑھوں گا کہ کل اور آئیں گے کلیوں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے. تجھ کو مجھ کو جیون امرت اب ان ہاتھوں سے پینا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ انہی رستوں پر چلنا ہے، انہی سانسوں میں جینا ہے. تو اسی طرح ہم نے جینا ہے، اسی طرح ہم نے چلے جانا ہے. اور ایک دن ہم چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے. سب ٹھاٹھ پرا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جانا. اطہر شاہ خان صاحب کے جانے کا بڑا افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت کو اور آسان کرے، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر کسی کی برائی نہیں کی اور صرف اچھائی کی. وہ انٹرویوز بھی بہت کم دیتے تھے. میں نے ان سے ایک مرتبہ صبح پاکستان میں آنے کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا عامر میاں، میں اصل میں انٹرویو دیتا نہیں، لیکن تم سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں ہے، مگر میں دیتا نہیں انٹرویو، ورنہ میں تمہارے پاس سب سے پہلے آتا. تو شاہ صاحب، سفر آخرت آپ کا شروع ہو چکا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب آپ کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، چاروں قل بھی پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ آپ کی اس سفر کی منزل کو آسان بنائے. شعر جو میں نے پڑھا قصیدہ بردہ شریف کا، وہ شعر بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ، ذات مقدسہ اور ذات منورہ پر ایک خوبصورت تمثیل ہے. اور تمثیل یہ کہ
جتنی بھی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے وہ اتنی کم ہے کہ آپ تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، شان الوہیت یعنی الوہیت کا مقام، اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو حجابات عظمت ہیں، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی قدوسیت ہے، الوہیت ہے، اس منزل کو چھوڑ کر آپ جتنی بھی نبی کی تعریف کر لیں وہ کم ہے۔ بس وہاں مت جائیے گا، ان کو عبد مانتے جائیں، خالق کو معبود مانتے جائیں۔ معبود اور عبدیت کے رشتے کو کبھی کمزور نہ پڑنے دیجیے گا، کیونکہ معبود اور عبدیت کا رشتہ اگر کمزور پڑ گیا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جتنی تعریف کرنا چاہتے ہیں رسول کی کیجیے، لیکن ان کو عبد مانیے، اللہ کو معبود مانیے۔ یہ اس شعر میں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کی تعریف جتنی آپ کریں گے وہ کم ہے۔ کیا تعریف آپ کر سکتے ہیں؟ نہ آپ کے پاس لفظوں، نہ آپ کے الفاظ نے تطہیر کی ہے، نہ آپ کے جملے تصویر بنے ہیں، اور نہ ہی آپ کے انداز ان کے اندازوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ کیسے چلتے تھے؟ آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ کیسے مسکراتے تھے؟ آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ کیسے معاف کر دیا کرتے تھے؟ اور آپ کیسے بتائیں گے کہ وہ حسن سلوک کیسے کیا کرتے تھے؟ بس صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھینچی ہوئی لائن چھوڑ کر، ایک لائن ہے بہت باریک سی لائن، کبھی عبور نہ ہو، کبھی تعریف اس حد تک نہ ہو جس کو غلو کہتے ہیں، کہ اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ آپ اللہ اور رسول کے درمیان جو ایک باریک لائن ہے لیکن فرق بہت بڑا ہے، اور فرق ہے عبد اور معبود کا، اس کو نہ کبھی فراموش کر دیجیے گا۔ ہمیشہ یہی کہیے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بندگی سے مت ہٹانا، ورنہ زندگی سے ہٹ جاؤ گے، سب کچھ مٹ جائے گا، ساری محبتیں، سارا پیار، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال اس طرح سے تباہ ہو جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہی سمجھا رہے ہیں امام شیخ شرف الدین البصیری کہ ان کی ذات سے، ان کی صفات اعلیٰ و بالا سے جتنی محبتیں منسوب کرنا چاہو کر لو، لیکن ان کو اللہ کا بندہ مانتے جاؤ اور ان کے رب کو اپنا رب مانتے جاؤ۔ بس یہ ہے اس شعر کا بنیادی مقصد، باقی تو جتنی چاہے ان کی تعریف کرو کم ہے۔ تو میں وقفے میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر جناب اطہر شاہ خان صاحب کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، امجد بھائی کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ آج شاید وہ تشریف بھی لائیں گے، ان کی اہلیہ آئیں گی، تو بس یہ کہ، اور آج مدرس ڈے بھی ہے۔ اچھا، مدرس ڈے کو ہم نے آج صبح بدرس ڈے بنایا ہوا تھا، یعنی ہم نے صبح جنگ بدر پر گفتگو کی تھی، اور ابھی جنگ بدر پہ تو ہم کل کریں گے یعنی 17 کو، لیکن ہم نے آج پلاننگ بتائی تھی، جو پلاننگ ہو رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس کا ہم نے بدر کا ذکر کیا تھا۔ لیکن ماں کا ذکر کرنا بھی ذرا وقت کی کمی کے باعث ابھی مناسب نہیں ہے، ابھی ذرا یہ وقفہ گزر جائے تو پھر ماں کا ذکر تو ہوگا۔ ماں کے ذکر کی دیکھیں، اور ماں کا کوئی دن، یعنی مدرس ڈے آیا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، لیکن ماں کا ہی تو دن ہے ہر دن۔ چونکہ میں ان دنوں کی کبھی خلاف نہیں ہوتا، لوگ خلاف ہیں، میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ دیکھیں، ہمارے لیے ہر چیز کو ہم اپنی اینک سے نہ دیکھا کریں۔ آج میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کی اینک سے دیکھیے۔ ابھی آپ سلیم صاحب، باسط شاہ صاحب، آپ ابھی یہاں جتنے ہمارے لوگ بیٹھے، آپ سب سے مخاطب بھی ہوں میں، آپ کی امی ہیں تو آپ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے ضرور گھر سے نکلتے ہوں گے، نہیں بھی ہے تو آپ کمرے میں سو رہی ہیں تو شام کو مل لیتے ہوں گے جا کے، یا نہیں بھی ہے تو جہاں پر ہوں گی ادھر ان کا خیال کرتے ہوں گے، یا وہاں بھی نہیں ہے اور اگر خاموش جگہ پر ہیں
تو وہاں چلے جاتے ہوں گے کبھی کبھی. اہل مغرب نہیں جاتے. کیا؟ اہل مغرب نہیں جاتے. اہل مغرب اپنی ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں اولڈ ہاؤسز میں. یہ ان کے لیے منایا جاتا ہے. تو یہ اب یہ وہ لوگ مناتے ہیں کہ ایک دن چلو ماں کے پاس چلے جائیں. یہ ان کے لیے ایک ذلت آمیز دن ہے کہ وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں, مدرس ڈے مناتے ہیں. ہمارے لیے یہ عزت آمیز دن ہے کہ ہم ان کے دن کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے کہتے ہیں تم تو ایک دن جاتے ہو, آؤ ہم تو ابھی بھی ماں کے پاس جا رہے ہیں, ہم تو کل بھی ماں کے پاس جا رہے ہیں, ہم تو روز ماں کے پاس جا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ماں کیا ہوتی ہے. مجھ سے پوچھیے نا آپ جن کی مائیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, لیکن جب ماں نہیں ہوتی نا تو پھر ماں کی قدر کا احساس ہوتا ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کہ ماں کیا ہوتی ہے. ماں آپ کا وہ سہارا ہوتی ہے زندگی کی ہر تکلیف, ہر زندگی کی تکالیف اور مصائب کی منجدھار میں اگر کوئی نیا لے کر پتوار چلاتی ہوئی آپ کو بچانے آتی ہے تو آپ کی ماں ہوتی ہے. اور وہ آپ کو ہر درد سے, ہر دکھ سے, ہر غم سے بچا لیتی ہے, اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. آپ اپنا درد بیان کرنا چاہتے, کبھی کبھی دل چاہتا ہے بیٹی کا, بیٹے کا, کہ وہ اپنے درد بیان کرے کہیں جا کر, تو اس کو ایک ہی سینہ ملتا ہے, وہ سینہ اس کی ماں کا ہوتا ہے, جہاں وہ چھپ کے رو بھی سکتا ہے, کہہ بھی سکتا ہے, اپنے باپ کی بھی شکایت کر سکتا ہے. وہ ایک واحد جگہ ہے, ماں کی آغوش واحد جگہ ہے جہاں اولاد اپنے باپ کی بھی شکایت کر سکتی ہے, ورنہ باپ کی شکایت کرنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے. اور ماں کی تو شکایت ہوتی ہی نہیں ہے. میں نے کسی اولاد کو دیکھا ہی نہیں کہ ماں کی شکایت کر رہی ہے. باپ کی شکایت تو پھر بھی کر دیتی ہے. ابو نے ڈانٹا, ابو نے مارا, ابو نے آج وہ سب کے سامنے برا کہہ دیا, ابو نے مجھے آج پاکٹ منی نہیں دی. یہ ساری باتیں آپ ماں سے کہہ سکتے ہیں. اور ماں اس بات اور ماں کیا کرتی ہے پتہ آپ کو؟ ماں کیا, ارے وہ غصے میں کہہ دیا ہوگا انہوں نے, کل تو تمہاری تعریف کر رہے تھے رات کو بیٹھے ہوئے, اور پاکٹ منی نہیں دی, بیچاروں کو پیسے نہیں ہوں گے, تمہیں دے دیں گے. اور پھر جب آپ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو بلا کر کہتی سنیے بچے کو دے دیجیے کہ کچھ پیسے مانگ رہا تھا, یا وہ اس کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹا کریں, یا وہ بیچارے کو ذرا زور سے لگ گئی تھی. یہ احساس بھی ماں دلا دیتی ہے. اور پھر جب آپ شام کو آتے تو باپ آپ کے پاس 5-10 روپے لیے کھڑا ہوتا ہے, اور ارے میرا بچہ ادھر آ. یہ سب ماں مینیج کرتی ہے, یہ سب کچھ ماں مینیج کرتی ہے. ٹوٹل مینیجر آپ کی ماں ہوتی ہے. آپ پوچھیں آپ کا مینیجر کون ہے؟ آپ کی مینیجر آپ کی ماں ہوتی ہے. وہ آپ کو مینیج کرتی ہے, وہ آپ کو صبح کنگھی کر کے اسکول بھیجتی ہے, آپ کی مانگ نکالتی ہے, کیونکہ اس کی مانگ ہی آپ تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مانگ ہی آپ تھے, جبھی تو اتنی اچھی مانگ نکالتی ہے, آپ کی پیاری سی مانگ نکالتی ہے, آپ کے بال بناتی ہے, ٹائی آپ کی خراب اسکول کی ہو تو وہ صحیح کرتی ہے, آپ کی شرٹ پر کوئی دھبا لگا اس کو صاف کرتی ہے, پہلے آپ نیکر پہنتے تھے پھر پینٹ پہننے لگے اس کو صاف کرتی ہے, دھوتی ہے, آپ کی سب چیزوں کو تیار رکھتی ہے, پھر پوچھتی ہے. آپ کو بھلے شدید گرمی لگ رہی ہو لیکن ماں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ سویٹر پہنا کے ضرور دیجیے. یہ آپ کو بتاؤ, آپ کہیں گے نہیں امی ابھی تو آج اتنی گرمی تھوڑی ہے, لیکن ماں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے. آج اتنی سردی کہاں ہے امی, آج آپ کیوں مجھے سویٹر پہنا رہی ہیں؟ آج تو دیکھیں وہ سورج نکلا ہوا ہے, بادل نکلے ہوئے, آپ بلا وجہ آج بھی سویٹر پہنا رہی ہیں. دسمبر, مگر ماں کے دماغ میں دسمبر کا مہینہ ہے, میں تو اپنے بچے کو سویٹر پہناؤں گی کہ بیمار نہ ہو جائے, وہ سویٹر پہنا کے بھیجتے. اور ہم لوگ کیا کرتے تھے, اسکول میں پہنچ کے سویٹر اتار کے کمر میں باندھ لیتے, اور جب گھر آتے تھے دوبارہ سویٹر پہن کے داخل ہو جاتے تھے, امی دیکھ لیں گے. ٹفن چیک کرتی تھی ماں, کھایا میرے بچے نے, نہیں کھایا یا رہ گیا. ماں ہوتی ہے, ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.